وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں موقع سے. شاہد ہاشمی صاحب وفاقی اردو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر سیاسیات ہیں اور ادارہ معارف اسلامی کے ڈائریکٹر ہیں. میں گزارش کروں گا شاہد ہاشمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حضرات، شعر و سخن کی محفل میں ایک ایسے شخص کو بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو نہ سخن ساز ہے نہ سخن تراز ہے، سخن فہم بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اور غالباً اس لیے کہا ہے کہ آج انتخاب کا دن ہے اور میں سیاسیات کا طالب علم ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انتخاب کے حوالے سے یہ آدمی ٹھیک لگتا ہے، اس کو بلا لیا جائے. یہ جو بزم بنی تو پیدائش کے وقت سے اس سے واقف ہوں میں، بلکہ نظروں کے سامنے پیدا ہوئی. اگرچہ کہ میں دائی نہیں تھا لیکن میرے سامنے پیدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ رینگنے لگی. سنا کہ اب دوڑتی بھی ہے. اور وہ بچے جو دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں. آپ سب کو تجربہ ہوگا اپنے بچوں کا یا بچوں کے بچوں کا. تو ماشاءاللہ یہ تنظیم دوڑ رہی ہے تو اللہ سے دوڑاتا رکھے، جوانی پلائے اس پر، باہر آئے اور سدا باہر رہے. کراچی بڑا خوش نصیب شہر بھی ہے اور بڑا بد نصیب شہر بھی ہے. پورے ہندوستان کا مسلم سماج یہاں سے مٹ گیا تھا. پاکستان دارالحکومت تھا، کراچی دارالحکومت تھا پاکستان کا، تو سارے جنوبی ایشیا کے لوگ یہاں سے مٹ آئے تھے اور ان میں ادب و ثقافت اور فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے. لاہور تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک ثقافتی مرکز ہوا کرتا تھا، کراچی نہیں تھا. کراچی مرکز بنا اور بہت بڑا مرکز بنا، لیکن بعض وجوہ سے کراچی کسی کو نہ بھایا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی سازش ہوئی، نہیں بھی ہوئی تو 3 اشرے اس کی بربادی کے گزرے. ایسے گزرے کہ اس میں ادب و ثقافت کو کیا جینا تھا، انسانوں کا جینا دبر ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کرم فرمایا ہے. یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ مرتا ہوا شہر دوبارہ زندہ ہوا ہے. اگرچہ کہ شہری سہولیات میں بڑا زوال آ گیا ہے لیکن معاشرہ موجود ہے، معاشرہ زندہ بھی ہے اور اس کے اندر وہ توانائی ہے کہ نئے سرے سے یہ دوبارہ باغ و بہار بن جائے. میں نے آسٹریلیا میں جنگل دیکھا، آگ وہاں لگتی رہتی ہے گرمیوں میں، درخت بڑے بڑے درخت بالکل جلے ہوئے تھے. انہیں درختوں کے اندر سے ہری کوپلیں نکل رہی تھی. تو کراچی میں شاید اسی طرح کا درخت ہے جو جل گیا تھا لیکن دوبارہ کوپل نکلنا شروع ہوئی. بہت عمدہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والا آخری جو آدمی ہوگا وہ جہنم سے نکالا ہوا ہوگا اور وہ بری طرح سے جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا. اس کی شکل و شباہت بھی پہچانی نہیں جائے گی. تو اس پر پانی ڈالا جائے گا حوض کوثر کا تو وہ اگ آئے گا. یہی کہا گیا، اگ آئے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، ایک صحت مند جوان رانا بن جائے گا. تو میں نے دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ یہاں بھی ایسی کچھ بارشیں ہو جائیں اس کے فضل کی کہ اس کا رنگ نکھر آئے، روپ دوبارہ سے ظاہر ہو جائے. بہت پوٹینشیل ہے شہر میں. بہت سی خرابیوں کے باوجود بھی یہ شہر مکمل برباد نہیں ہوا، پنپ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. تو بہت سی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں غریب پروری بھی ہے اور انفاق کا جذبہ بھی ہے. پورے ملک میں جتنی فلانتھروپی ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے رفائی کاموں میں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ مور دین 50% صرف اس شہر سے جمع ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے باہر کے پیسوں چلتے ہیں، لیکن
لیکن اپنی معلومات کی بنیاد میں کہتا ہوں کہ باہر سے آیا پیسہ 10 سے 20% ہو ہے، سارا چندہ اس شہر میں جمع ہوتا ہے، یہ ادا اللہ کو دکھاتی ہے۔ اس پس منظر میں کہ جب انسانوں کا سانس لینا دوبارہ ہو گیا تھا، ادب و ثقافت کی یہ کھیتی لگی اور لہلہانے کے قریب ہے۔ اردو میری مادری زبان بھی ہے، پدری زبان بھی ہے، تہذیبی زبان بھی ہے، میری روحانی زبان بھی ہے۔ اس کو اور پاکستان کو میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، بہت عمدہ۔ اور جب ان دونوں کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہوں تو دل مرجھا جاتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھے اردو مٹی بھی لگتی تھی، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کراچی جیسے شہر میں جس کی اکثریت مادری زبان اردو ہے، دکانوں کے بورڈز انگریزی میں ہوتے ہیں، شادی کارڈ انگریزی میں آتے ہیں، کہ گھر میں کوئی آدمی ایک جملہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتا لیکن دعوت نامہ انگریزی میں آتا ہے۔ اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسکول میں تھے تو کراچی میں مہم چلی تھی، سارے بسوں کے نمبر، اس زمانے میں پبلک ٹرانسپورٹ اچھا ہوا کرتا تھا، غالباً 70s کے ارلی 70s کی بات ہے شاید، سارے نمبر اردو میں کروا دیے گئے تھے۔ کسی بس میں گاڑی میں مجال نہیں تھا کہ اردو کے علاوہ کوئی نمبر لکھا جائے اس کے اوپر۔ اور اب تو دکانوں کے ہر چیز کا نام انگریزی میں۔ انگریزی کا میں مخالف نہیں ہوں ایک زبان کے طور پر، لیکن انگریزی کی مربوبیت اور انگریزی کی حاکمیت کے بے خلاف ہوں۔ تو بزم ادب، بزم شعر و سخن اور اس طرح کے جو بزم سجیں، تو ان کا کام یہ بھی ہے کہ اردو کو زندہ رکھیں۔ آپ کی جو بزم ہے اردو سے ہے، انگریزی سے نہیں ہے۔ تو آپ کے ایجنڈے میں یہ بھی رکھیے کہ اردو کو ریوائو کیا جائے گا یہاں پر۔ اس کا امکان اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اب جو یہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں اس میں بلٹ ان اردو بھی ہے۔ پہلے اردو کا آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا تھا، اب اردو سے موجود ہے۔ پہلے لوگ انگریزی میں اردو لکھا کرتے تھے، اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں اردو ہی الفابیٹ میں لکھتے ہیں۔ اور میں عام طور پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو رومن الفابیٹ میں لکھنا ہے تو انگریزی لکھیے، پھر آپ میں اتنی انگریزی جانتا ہوں تو سمجھ لوں گا آپ کی بات۔ اور اردو لکھنا ہے تو فارسی رسم الخط میں لکھیے، جو اردو رسم الخط ہے اس میں لکھیے، ورنہ تو پھر میں کہہ آپ کو انگریزی لکھوں گا الف بے میں تو آپ سب پوجاتے رہیں کیا لکھا ہے۔ تو جدید جو آلات آئے ہیں کمیونیکیشن کے، ان کی وجہ سے اردو کے زندہ رہنے کے امکانات دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے بزم کو کام کرنا ہوگا۔ ایک بات یہاں یہ کہی ہے کہ بڑی منفرد بزم ہے جس میں نہ کسی کی صرف پروموشن ہوتی ہے، نہ کوئی کرسی کا جھگڑا ہے، اور یقیناً میں اس کی تائید کروں گا کہ ایسا ہی ہے۔ اس کے سارے بانیان میرے بہت قریبی محبان ہیں، عزیزان ہیں، جانتا ہوں، لیکن یہ چیز اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ چند چیزوں کا خیال رہے گا، ورنہ فساد پیدا ہونے میں بازار دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے لازمن ہونے چاہیے کہ جن پر یہ پابندی ہو کہ کسی عہدے پر نہیں آئیں گے، وہ منتخب نہیں ہوں گے، وہ گویا کہ ٹرسٹی ہیں، اس بزم کے ٹرسٹی ہیں، اس کے نگراں ہیں، ڈے ٹو ڈے ایفرٹ میں مداخلت نہ کریں وہ لوگ۔ میری رائے یہ ہے، خاص طور پر طارق بھائی جمیل بھائی سے کہوں گا، طارق جمیل بھائی بڑی مرکزی شخصیت ہے اس بزم کے، کہ طارق جمیل بھائی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، وہ اس بزم کے دادا بن کر ہیں، دادا فیملی والے دادا، گرینڈ پیرنٹ، وہ دادا نہیں جو ایک زمانے میں ہوتے تھے۔ تو آپ اپنے کو بچا کے رکھیں، غیر متنازع رہیں، تاکہ کبھی خدا نخواستہ تنازع پیدا ہو تو کچھ لوگ ایسے ہو جن کی طرف ریفر کیا جا سکے، جایا جا سکے، رجوع کیا جا سکے۔ دوسری چیز کہ یہ ادارہ منفعت بخش نہ بنے، بس اتنا کمائے کہ خرچہ پورا ہو جائے۔ جہاں پر مال ہوتا ہے تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ زندوزی ہو بھی نہیں سکتی شاید اس کام میں، اسے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ جو عہدیداران ہیں، کسی نے کہا بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی
سخن ساز نہیں ہیں، یہ سب سخن فہم لوگ ہیں، خادمین شعر و سخن ہیں. تو خادمین شعر و سخن بن کے ہی رہیں، دوسروں کو اسٹیج پہ بٹھانے کی کوشش کریں، خود بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. تو اس طرح کے بے نیاز لوگ اگر اس کے کرتا دھرتا ہوں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ بزم گروپوں میں تقسیم نہیں ہوگی، اندرونی طور پر ٹانگیں کھینچنے کا معاملہ نہیں ہوگا، کوہنی مار کے آگے نکلنے کا نہیں ہوگا. اور ایک اور پابندی ہونی چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ کے دستور میں ہے کہ نہیں، کہ 2 یا 3 بار کے بعد پابندی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد وہ آدمی ایک عرصے الیکشن میں منتخب نہیں کیا جا سکتا. ایک اور مشورہ دوں گا کہ سالانہ انتخاب نہ کیجیے، اس کو 2 سال یا 3 سال کے کر لیجیے. ملک میں جو کا حال ہوتا ہے تو شکر ہے کہ 5 سال پہ انتخاب ہوتا ہے. اگر ہر 2 سال پہ ہونے لگے انتخاب تو اس ملک میں تو کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا. اب اس ضمنی انتخاب میں جو کچھ ہوا آپ سوچ دیکھ لیجیے کیا حال ہے. کراچی والے جو کچھ ہم بھگتتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، یہی حال انٹیریئر سندھ میں بھی ہے. انٹیریئر سندھ کی جیتی ہوئی پارٹی یہی کام کرتی ہے، اور پنجاب میں جس چودھری کا جہاں غلبہ ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے. ہمارا جو خطہ ہے پاکستان نام کا، یہ بنیادی طور پر طبقاتی خطہ ہے. یہاں قبائلی سردار، نواب ان کا دور رہا ہے. یہاں ہیومن رائٹس کا اور آزادی کا تصور اب بھی بہت دھندلا ہے، اور بہت عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں. ٹھیک ہوگا سب کچھ، اس لیے کہ تاریخ کبھی پیچھے نہیں جاتی، تاریخ آگے جاتی ہے، اس پر ٹائم لگے گا. تو اگر بزم شعر و سخن کے احباب اچھی مثالیں قائم کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا. اور آخری بات یہ کہ جس طرح سے سماج کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ اسپتال ہو، اسی طرح ضرورت ہوتی ہے کہ تفریح گاہیں بھی ہوں، کھیل کے میدان بھی ہوں. جیسے اسکول ضروری ہیں، کالج یونیورسٹیاں ضروری ہیں، ویسے ضروری ہے کہ فنون لطیفہ بھی اس معاشرے میں ہو. میں فنون لطیفہ کو زندگی کا لازمہ سمجھتا ہوں. ہاں اس میں حلال و حرام کی سوچی جا سکتی ہے، کہاں سے حرام کی عادت شروع ہوتی ہیں. اس سے کہ انسان کوئی محض ایک بایولوجیکل وجود نہیں ہے، یا محض ایک فزیکل وجود نہیں ہے کہ جس کو کھانا پینا اور جنسی ضروریات پوری کرنا ہو. اس کا نفسیاتی اور جذباتی، روحانی، ادبی، ثقافتی، تہذیبی پہلو بھی ہوتا ہے. یہ سب الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے لیکن ہر چیز کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے. آخر میں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بزم کو سلامت رکھے اور اس کو وسعت بھی دیں، اور یہاں سے شہر کو اچھی چیزیں ملیں، اس معاشرے کو اچھی چیزیں ملیں. کراچی تو ٹرینڈ سیٹر رہا ہے ہمیشہ سے، انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. آپ کے ٹرینڈز پورے شہر میں، پورے ملک میں فالو کیے جائیں گے، ان کی پیروی کی جائے گی. اور یقیناً اگر اس سے معاشرے میں اعتدال آئے، توازن آئے، ٹھہراؤ آئے، قرار آئے، سکون آئے، امن آئے، تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ اس کام کو شروع کرنے والوں کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں، صحت میں، رزق میں، عزت و اکرام میں اضافہ فرمائیں. میں ممنون ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شاہد ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا.